ون ون سچویشن کیا بن سکتی ہے، اور کچھ معلوم ہوا کہ حکومت کی طرف سے وہ کون سی شخصیت ہے، یا آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت مذاکرات کا عمل بڑھا رہا ہے؟ اب ایسا یہ تو خوش آئند بات ہے کہ اگر کسی سطح پر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، خواہ وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات ہی موجودہ بحران کا حل ہیں، اور مذاکرات بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو منطقی انجام تک پہنچانا لازم ہے، کامیاب کرنا لازم ہے، کیونکہ آپ مصنوعی طریقے سے، جعلی طریقے سے نہ تو سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، اور سیاسی استحکام کے بغیر نہ ہی کوئی معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اب جو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دو لوگ ہی اس حکومت میں بااختیار نظر آتے ہیں۔ اگر شریف خاندان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب بااختیار ہیں، اور اوورآل اگر کیبنٹ میں کسی بااختیار شخص کا پتہ چلا ہے تو محسن نقوی صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو ان دو لوگوں میں سے جو بھی مذاکرات کے عمل میں شریک ہوگا وہ کامیابی کی راہ ہموار کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ مذاکرات خلوص نیت سے کیے جائیں، پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں، اور کسی دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی ہو، دونوں طرف سے فراخ دلی ہو، رواداری ہو، کامیابی پاکستان کی کامیابی کو مد نظر رکھا جائے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی مفاد مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، ارشاد صاحب ایک ضمنی سوال ہے، جی، اسحاق ڈار صاحب کے مذاکرات کو لیڈ کرنا، اس سے کیا مراد لی جائے کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب ان کی مرضی سے، ان کی منشا سے ہے، اور محسن نقوی صاحب سے اگر شریف خاندان آن بورڈ ہے، پوری حکومت آن بورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور ویسے بھی مذاکرات کا تجربہ ہے انہیں۔ اگر محسن نقوی صاحب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں، ریلیونٹ کوارٹرز آن بورڈ ہیں، ریلیونٹ کوارٹر آن بورڈ ہیں۔ تو یہ دو لوگ ہی ہو سکتے ہیں، باقی ایاز صادق صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کی کلید جو ہے ان دونوں کے پاس ہے، یا اسحاق ڈار صاحب یا محسن نقوی صاحب۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحب کا بیان ہے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کے لوگ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں، غالباً ان کا اشارہ یہی ہوگا جو خواجہ آصف صاحب بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ دیتے ہیں، یا جاوید لطیف صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کی شرط اول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کہ کسی فریق کو بھی دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو حکومت جو رعایت دے سکتی ہے، اعتماد سازی کے لیے جو آغاز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب حکومت کو 2 سال کے عرصے میں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ سارے جو کیسز ہیں پے در پہ ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، پے در پہ جو ہے وہ حکومت کا جو نقطہ نظر ہے مختلف کیسز کے حوالے سے اس کو عدالتیں تسلیم نہیں کر رہی۔ یعنی توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، سائفر کیس دیکھ لیں، یہ باقی جو کیس چل رہے ہیں، اور ایک آدھ کیس باقی رہ گیا، باقی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بہتر آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی یا کل ہی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، لیکن جو باقی قیدی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، سی بی ایم یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، چودھری صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، جی ان کو رہا کر دیا جائے، کیس چلتے رہیں، یہ نہیں کہ کیس ختم کر دیے جائیں، جی ضمانت تو ہو سکتی ہے نا۔ اور دوسرا جو دوسری طرف سے ہو وہ یہ یقین دہانی ہو کہ اب مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے تک کوئی شور غوغا نہیں ہوگا، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہنگامہ آرائی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، نہیں سڑکوں پر آنے کی دھمکیاں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ہم نے 77 میں یہ دیکھا ہے کہ یہ سارے کام اس وقت ہوئے تھے۔
آخر میں بھی اگر بھٹو صاحب ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتے، طوالت نہ دیتے، ہاں اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ مذاکرات بھی طویل نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ علی محمد خان صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. اب ایک بنیادی سوال تو یہ بھی ہے کہ اب ان کا ضامن کون ہوگا، کیونکہ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے اس میں ضامن بھی رہے. لیکن علی محمد خان صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ یہ مذاکرات آپ کے جو اخبار کی رپورٹ ہے اس کے مطابق حکومت سے ہی ہو رہے ہیں یا وایا حکومت آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لینا نہیں ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے بات آپ اسی سے کرتے ہیں. جب آپ گفتگو کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مخالف کے موقف کو درست مان کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مخالف کی ایک حیثیت مان کے کہ ایک اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بیچ میں آپ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بیچ میں پڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اللہ کے کرم سے آ جاتا ہے. تو ان حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک فریق سمجھتے ہیں اور فیصلہ گفتگو کے ذریعے ایک مذاکرات کے ایک پروسیس کے ذریعے فیصلے کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی. اگر باضابطہ مذاکرات اگر شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ ہمیشہ سیاسی فورسز کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی سپیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. اور حکومت کے پاس دینے کو سپیس کیا ہے؟ وہ سپیس یہ ہے کہ آپ غلط کیسز واپس کریں. یعنی اور تو چھوڑیں، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی عارف صاحب اور فیصل صاحب کے 3 اکتوبر کے احتجاج کے بعد کل اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو ان کے لور جوڈیشری میں کیسز دیکھتے ہیں، بات سن کے میں حیران رہ گیا اور ششدر رہ گئے کہ 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اس کے رہزنی کے اور چوری کی بھی ایف آئی آر درج ہیں. انہوں نے بتایا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاقے میں کتنے کیسز ہیں. پنجاب کا علیحدہ پٹیشن، انہوں نے کہا 62 ہیں کہ 66، اس طرح 62 اور 60 کیسز ہیں. اس میں 3-4 اکتوبر کے بعد رہزنی اور چوری کے بھی ہیں. آپ بتائیں یہ کیسز کوئی سمجھ میں آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے دیوار پھاند کے رات کو خدا نخواستہ چوری کر کے صبح سویرے واپس آ جاتے ہیں؟ یہ کیسز کون ختم کرے گا؟ یہ کیسز یہ حکومت ختم کرے گی جنہوں نے یہ غلط کیے ہیں. آپ نے پوچھا کہ مذاکرات ہیں کس سے؟ دیکھیں وہ ہمارے بہت ہی ہمارے بہت ہی ایک پیارے دوست ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس.